وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک کی آیت نمبر 6 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت کی نئی بات آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل فضولیات میں منہمک ہیں۔ ان آیات کا ان آیات سے مخاطب جو لوگ ہیں وہ کفار ہیں، لیکن یقیناً یہ آیات نصیحت اور موعظت اور تذکیر ایمان والوں کے لیے بھی ہیں کہ قیامت کا دن قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو حساب و کتاب کے ایام بہت دور ہیں اور قیامت کے دن بہت دور ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اس کو دور دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے قیامت کا دن قریب ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جس انسان کا انتقال ہو جائے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ من مات، جو شخص فوت ہو جائے، فقط قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے سامنے آنے والے حالات کھل گئے، عالم برزخ اس کے سامنے ہو گیا اور اس کے جزا اور سزا کے حالات اس کے سامنے آ چکے ہیں، تو لہٰذا موت بھی قیامت کی ایک شکل ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی قیامت بڑی قریب ہے کہ کیونکہ دنیا کے ایام قیامت کے دنوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وہ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں جو ایک دن قیامت کا ہے وہ دنیا کے 1000 دنوں کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت بہت قریب ہے۔ بسا اوقات انسان قیامت کے وقوع کا یقین بھی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اساس ایمان میں سے ہے۔ تو بسا اوقات بعض لوگ اس کے وقوع کا بھی یقین نہیں رکھتے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کس طرح ایک اور جہان ہوگا،
اور کس طرح ایک اور دنیا ہوگی اس کا یقین نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے گا، قیامت پر یقین رکھنا عقلی طور پہ بھی واجب ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی اس کا وقوع ثابت ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے عدل و انصاف کے واسطے کوئی اور جہان نہ ہو، جہاں ظلم کا بدلہ دیا جائے، جہاں مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور ظالم سے سزا کا مطالبہ، ظالم پر سزا کو جاری کیا جائے، ایسا اگر دن نہ مانا جائے تو پھر دنیا کا سارا نظام بے فائدہ اور بیکار ہے، اس کا سارا مشغلہ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے جیتے ہیں جو دنیا میں پس پس کر ظلم کی چکی میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ مظلوم ہوتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے کرتے جیتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں اور اسی حال میں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اگر آگے کوئی جہان نہ ہو عدل و انصاف کا اور بدلے کا، تو پھر تو دنیا کا نظام اور کاروبار سب کچھ بے فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان دنیا کے اندر حلال مال کماتا ہے، تھوڑی دنیا پر قناعت کرتے جیتا ہے، اس کے پاس وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ حرام کما سکے، اس کے سامنے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر سکے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ تھوڑے وقت کے ساتھ، تھوڑے مال کے ساتھ گزارا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو حرام کماتا ہے اور اس کا نفع اٹھاتا ہے اور حرام رزق سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ایک وہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو آگے کوئی جہان نہ ہو ایسا جہاں حلال رزق کمانے والے کو اور دنیا پہ قناعت کر کے زندگی گزارنے والے کو جزا کی صورت میں خیر عطا کی جائے، اور ایسا شخص جو ظلماً دنیا میں زندگی گزار کر آیا، لوگوں کا ناحق مال کما کر آیا، لوگوں کو ناحق مال کھا کر آیا، تو کیا یہ شخص اس کو بدلے کے لیے کوئی جہان نہ ہو، تو پھر دنیا کا نظام اور کاروبار اور مشغلہ معطل ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے۔ کیوں وہ شخص کوشش کرے دنیا کے اندر حلال رزق کماتے ہوئے کیوں زندگی گزارے؟ وہ تو ناکام زندگی گزار رہا ہے اس اعتبار سے۔ لہذا ایک جہان ماننا پڑے گا جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں اس ذات کی طرف سے عدل و انصاف ہو جو سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، جو عدل و انصاف کا وہ پیمانہ قائم کر دے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف کی، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ تو ایسا نظام اور ایسے جہان کا یقین رکھنا عقلی طور پہ بھی واجب ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو قیامت یقینی ہے، اس سے غافل نہیں رہنا، اس کی تیاری میں لگنا ہے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جو ظالم تھے وہ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے آپس میں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا ایک عام انسان ہے، اس پر کیوں یقین رکھتے ہو کہ یہ نبی ہیں؟ اور ان کے ذہنوں میں معیار نبوت یہ تھا کہ کوئی سردار ہو تو وہ نبی بن سکتا ہے، حالانکہ معیار نبوت اللہ کے ہاں تقوی، ایمان اور اعلیٰ اخلاق ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کے تھے، کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو سب سے بڑے اخلاق عطا کیے گئے تھے۔ تو أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کفار مکہ کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرماتے تو اس کا ایک اثر ان کے قلوب پہ پڑتا تھا، اور اس اثر کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کہنے لگے کہ کیا تم پھر بھی سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ افتأتون السحر، کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک ایک اثر رکھتا ہے، اس کی تلاوت، اس کا تدبر، اس کو غور و فکر اس میں کرنا دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ اگر مؤمنین اس کی تلاوت فرمائیں، ایمان والے، اور اس کی تلاوت التزاماً ہو، تو
تو اس کا ہمارے قلوب پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤها، کہ اس کی جلا کی صورت کیا ہوگی، دل کیسے صاف ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو کفار مکہ بھی اس کے اثر کو محسوس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اثر اندازی کو یا اس اثر انگیزی کو سحر سے تعبیر کرتے تھے، جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ آسمان زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی تم آپس میں خفیتاً یہ باتیں کر رہے ہو، لیکن اللہ جل شانہ اس کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی سے اس قدر بدحواس تھے کہ کبھی قرآن پاک کو کس چیز سے تعبیر کرتے، کبھی کس چیز سے تعبیر کرتے، تو ایک جگہ کہنے لگے بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ تو بے جوڑ خوابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ تو خود مسترب تھے اس بارے میں، تو قرآن پاک میں آتا ہے فلیأتی، پھر کہنے لگے کفار مکہ فلیأتینا بآیۃ کما ارسل الاولون، کہ یہ بھی ہمارے سامنے کوئی نشانی لے کر آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے جواب دیا ما آمنت قبلہم من قریۃ، کہ حالانکہ ان سے پہلے کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی پہلے قوموں نے بھی مطالبے کیے مختلف معجزات کے، اور ہم نے ان کے مطالبوں پر معجزات کو ظاہر کیا تو یہ ایمان نہ لائے، تو کیا یہ لوگ یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کا نزول ہوا، کئی معجزات ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور جن کا مشاہدہ ان کفار مکہ نے کیا، لیکن یہ ہر دفعہ ایک نئے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے جس سے مقصود ان کا کھیل تھا، لہو و لعب تھا، ایمان لانا نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها، جن بستیوں کو پہلے ہم نے ہلاک کیا وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور خود قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، جبکہ خود عربی دان ہیں اور فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، تو کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں غافل نہ ہوں، آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت کی زندگی سے اللہ ہمیں بچائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اثرات جو دل پہ پڑتے ہیں اس کی اثر انگیزی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔